حسنا جمیعوں کے سارے ہی صلو علیہ۔ اگر مدینے پہنچنا تو آنکھیں بند کر کے جسے چاہا اپنا بنا لیا، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنا جمیع خصالہ، صلو نعلیم راز کھلائے، نہ مقام چون چراہے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، جمیعوں کے سارے صلو علیہ وآلہ۔ بڑی میں کوشش کر رہا ہوں واہ واہ والی نعت، پر میرے والی اتنے نہیں لکھ دیاں باجی، وہ میری ڈائری لاؤ بیٹا، لاؤ میں آج بڑے باجی شانجے کی امی بھی بڑی موڈ میں، میں بھی موڈ میں ہوں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شردا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شردا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے کا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے
गीत के मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। पूरे कदी से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कदी से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सारा तेरा। अब्बा जी दुनिया से गए थे तो बड़ा अपने आप को संभाला, हिम्मत नहीं होती, घर से बाप का जिस्म निकले। तो मैं ये शेर पढ़ के बड़ा दिल में आता कि हुजूर की वजह से हमारा जिस्म सलामत है। वालिदा गई तो मैं इनको 8-10 दिन पहले इन्होंने ऊंचा बाबा जी बुलंद किया गया, अच्छा बेटा मैं कलमा पढ़ लिया, मेरा टाइम पूरा हो। कोई भी खुशी से मां नहीं भेजता, बस हौसला मिलता है। सामने कब्रें तो दिल को मिल जाती है तस्कीन कि मां भी मेरे पास है। तो ये जो शेर है ना, मुझको झुकने नहीं देता, बड़ा हौसला मिलता। मैंने बड़ी औरतें से कहा कि आप रात को ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह 100 बार पढ़ लिया। कितनी बार? 100। किबला रखमू हो और रिक्कत की कह सलातो वस्सलाम, जैसे लाड में नहीं औलाद रोती, इस तरह पढ़ा। मुझे जिस हस्ती ने ये वजीफा दिया था ना, वो हुजूर गौसे पाक की औलाद, और उन्होंने यहां तक कहा था अगर आपका काम ना हो हम आपको जुर्माना दें। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोग कदर नहीं करते। अब जब मेरे पास दोनों चले गए, अब मुझे वो चीज महसूस होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शुक्र है कि मेरे वालिद गिरामी मेरा ख्याल रखते हैं। मैं सुना देता हूँ सुबह, ख्याल रखते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ अपना ताल्लुक इस तरह मजबूत बनाओ कि हर रात आमिना का लाल आपको दीदार करा। वो क्या किसी ने कहा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। अब एक नात में प्यारी सी और पढ़ देता हूं अगर आप इजाजत दें। नात तो मैंने पहली बार ही देखी। फैज़ उनके आम हो गए,
فیض القیام ہو گئے، فیض القیام ہو گئے، فیض القیام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، فیض القیام ہو گئے۔ واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے۔ پھر سنیں، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے۔ معراج پر چلیں۔ مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ فاطمہ کے لال کے غلام، فاطمہ کے لال کے غلام، امتی تمام ہو گئے، امتی تمام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے۔ آپا جی چائے لا دیں، سر درد ہو رہی ہے، اب پیڑ ہو رہی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مہینہ ہے محرم۔ اب سوچیں ذرا کہ جب کربلا ہوا تھا تو ہر سال کربلا والا جب مہینہ آتا ہوگا تو امام زین العابدین پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بھئی جن کے سامنے بابا گیا، جن کے سامنے بھائی گئے، جن کے سامنے اون محمد گئے، ہر سال کی بات بھی چھوڑ دیں، آپ کے آگے پانی آتا تھا تو آپ کے آنسو بہہ جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار آپ کہیں نکلے تو کوئی شخص جانور کو ذبح کر رہا تھا تو آپ دیکھتے رہے، اس نے جب جانور کو پانی پلایا امام زین العابدین کے آنسو بہے، بڑا روئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، وہ کسائی ہے، وہ ذبح کرنے والا، وہ تو اپنے جانور کو پانی پلا کے ذبح کر رہا ہے، بدبختوں نے میرے بابا کو پانی بھی نہیں پلایا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ محرم کا مہینہ آتا ہوگا تو امام زین العابدین کا حال، یہ ایک ہی بچے تھے، یہی بیمار تھے، اب اندازہ کریں
یزید کی بڑی اولاد تھی، بڑی اولاد، وہ ساری مر گئی، اور حسین ایک صرف بیٹا بچا، اور نام کیا تھا؟ امام زین العابدین۔ اور آپ کے بارے میں آتا کہ جس علاقے میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے نا، اس علاقے کے لوگوں کو رات کو کھانا چپکے اور خاموشی سے دے کے آ جاتے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن بابا حسین جیسا ہو تو زین العابدین کے آنسو کیسے بندے؟ بابا حسین جیسا۔ میں نے منع کیا ہوا کہ میرے سے نہیں بیان ہوتا، اس لیے میں نے ضمناً تھوڑا سا عرض کر دیا، اس لیے کہ آپ اندازہ کریں ہر سال محرم جب آتا ہوگا، دیکھنا لاڈلا کوئی دنیا سے جائے تو مہینہ یاد رہتا، لیکن وہ جو ڈیٹ وہ پکی یاد رہتی، ایسے ہی ہے نا۔ وہ ڈیٹ میری ماں کے جانے کی تھی، وہ میرے باپ کے جانے کی تھی، وہ نہیں بولتی۔ بڑی بڑی عورتوں کی عمریں ہو جاتی ہیں، وہ ڈیٹ نہیں بولتی، تاریخ نہیں بولتی۔ ماشاءاللہ، آ جائیں آ جائیں، ادھر آ جائیں بیٹا۔ یہ بیٹی میرے سامنے بٹھا، اقرا، اقرا بیٹھی ہے یا آمنہ بیٹھی؟ کیوں نالا؟ سامنے آ جائیں، جوتا ہاتھ سے نہ اتارے بیٹا، ہاتھ سے نہ اتارے، برقعے سے اتارے۔ آ جاؤ آ جاؤ بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جانا کیمرے۔ جب سوچیں شروع میں عام بندہ فوت ہو جائے نا عام طریقے سے بھول جاتا، بیمار سن، چلو جی فوت ہو، ایکسیڈنٹ ہوا سی، چلو۔ لیکن جو کٹ کٹ کے جائے، جس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، وہ نہیں بولتا۔ روایت میرے والد گرامی ایک بیان کرتے ہیں، میرے والد گرامی، کہ جب پہلی اذان حضرت صاحبزادہ نے دی نا، علی اکبر، علی اکبر چھوٹے تھے، تو آپ نے بیٹے کو بھیجا، ذرا میدان میں دیکھو، کل کا مارکا ہوگا، ذرا دیکھو کوئی ہے تو نہیں۔ یہ دو روایتیں آتی ہیں، ایک میرے والد گرامی بیان کرتے ہیں، ایک حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بیان۔ جو میرے والد گرامی بیان کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اذان دے کے تلاش کر رہا ہے، کیا دیکھا کربلا میں ایک خاتون ہے جھاڑو دے رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا، میں جی آپ کون ہیں؟ وہ خاتون نہیں بولتی، پھر پوچھتی ہیں، ماں جی آپ کون ہیں؟ خاتون نہیں بولتی۔ جب پوچھ کر پلٹ کے واپس آئے تو بابا سے کہا، بابا نے پوچھا بیٹے کیا نظر آیا؟ عرض کرتے ہیں بابا خاتون تھی، جھاڑو دے رہی تھی کربلا میں۔ کیا دے رہی تھی؟ جھاڑو دے رہی تھی۔ بار بار پوچھا، اس نے نام نہیں بتایا۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا وہ میری ماں فاطمہ، جھاڑو دے رہی ہے، کل پتر گرے تو جسم میں کانٹا نہ لگے۔ کربلا چھوٹا واقعہ نہیں، بڑے بڑے نبیوں کے بیٹے گئے ہیں، مگر مصطفیٰ جیسا نبی نہیں، تو اولاد مصطفیٰ جیسی اولاد نہیں۔ دوسرا واقعہ جو حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قافلہ چل پڑا اونٹوں پہ، تو بدبختوں نے سروں کو نیزے پہ لٹکایا تھا، امام حسین کا سر جو ہے سب سے آگے، یعنی وہ قیادت کر رہا ہے اور سارے اونٹ ان کے کچاموں کے اوپر اولاد مصطفیٰ ہے، زنجیروں میں جکڑی ہے، اور امام زین العابدین بھی زنجیروں میں۔ بھی ان کی عادت تھی کہ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے نا تو قیدی گن لیتے تھے۔ حضرت بی بی زینب کی عادت تھی کہ وہ قیدی گن لیتے، چلتے چلتے جس
اونٹ پر حضرت بی بی سکینہ سوار تھی، وہ گر گئے. رات کا وقت تھا، ادھر یہ گری، ادھر جس بدبخت کے ہاتھ میں امام حسین کا سر مبارک تھا نا نیزے پر، وہ زمین پر گر گیا. ادھر وہ زمین میں چلا گیا، یعنی نیزے پہ تھا نا، نیزہ زمین میں چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ سکینہ گر گئی ہے، قافلہ رک گیا. بدبخت کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی نا تو امام زین العابدین سے کہتے تم کہو اپنے بابا کو سفر کیوں رک گیا، پوچھو ان سے. تو امام زین العابدین بابا کو کہتے بابا اب مار کھانے کی ہمت نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ ادھر سکینہ گری، وہ بابا بابا کہتے کہتے پکارتی رہی، ادھر اس کی صدائیں بلند ہوئی، ادھر امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ زمین پہ گر گیا. اب وہ زمین پہ نکلے نہیں، زور لگا نکلے کوئی نہ. ان بدبختوں نے آ کے امام زین العابدین سے عرض کیا. امام زین العابدین نے پھوپھو سے عرض کیا اماں جان ذرا دیکھ لیں، یہاں پر گنتی کر لیں کہ اپنے بندے پورے ہیں کہ نہیں پورے، کوئی رہ نہ گیا ہو. حضرت بی بی زینب نے ایک ایک کے نام لیا، لبیک کہتے کہ جب سکینہ پکارا تو آواز کوئی نہ آئی. پھر سکینہ پکارا، آواز نہیں آئی. پھر سکینہ پکارا، آواز. حضرت بی بی زینب نے پیچھے دوڑ لگا دی، بڑی دور نکل گئی. کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مقام ہے اور وہاں کوئی خاتون بیٹھی ہے، خاتون، اس کی جولی میں بی بی سکینہ ہو. یہ پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتے ہیں بی بی جی اللہ آپ کا بھلا کریں، آپ اپنا تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. تو سیدہ نے بی بی زینب کو جب آنکھ بھر کے دیکھا تو زینب کانپ گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ فاطمہ طاہرہ جولی میں سکینہ کو لے کے بیٹھی. فرما پترا سکینہ ڈگ پئی سی، میں سنبھالن آئی. کربلا میں پل پل خدا کی اور سیدہ کائنات کی نوازشات حسین کے پیچھے پیچھے رہے. اب دیکھیں لاڈلا کتنا ہوگا حسین. لاشیں پڑے ہیں، لاشیں. تو حضرت زینب رات کو جب پہلی رات آئی، ان کو امام حسین نے فرما دیا تھا زینب ذرا سکینہ کا دھیان رکھنا، بچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھبرا جائے، پریشان ہو جائے. پہلی رات آئی، عادت تھی حضرت بی بی سکینہ کی، عادت تھی بابا کے ساتھ سوتی. پہلی رات آئی تو خیمے سے سکینہ گئی. دوسرے خیمہ، تیسرا خیمہ، خیمے کتنے تھے، سارے قربان ہو چکے. حضرت بی بی زینب نے سوچا وہ کہیں لاشیں پڑے ہیں، کہیں ادھر نہ چلی گئی. رات کا وقت دوڑ لگا دی تو ایک جگہ پر نا ایک جسم اقدس ابھرا ہوا تھا، سینہ ابھرا ہوا تھا. قریب گئی تو امام حسین کا جسم تھا اور اوپر سکینہ اپنا سر رکھ کے یہی صدا لگا رہی بابا ہر روز سلاتے تھے، آج کیوں نہیں سلایا. پھر وہاں سے پکڑ کے اندر لائے. آپ پل پل کی روایات دیکھ لیں، ہمیشہ یاد رکھیں جو روایات معتبر ہوتی ہے نا، قبول ہوتی، ان کو فضائل کے ضمن میں لاتے. کربلا تک مدینہ سے چلے تھے، کربلا تک امام زین العابدین بیمار تھے. کہاں تک؟ کربلا تک. مدینہ سے چلے، وہاں سے بیمار ہو گئے تھے. باقی رشتہ دار مدینہ تھے. یہ بات جب مدینہ واپس جانے لگے تو سارے راستے امام زین العابدین روئے نہیں، چپ رہے. کس کے سامنے روئے؟ کوئی سنانے والا ہو کہ میں سناؤں اور کوئی دل کے ساتھ لگانے والا ہو. آئی کوئی واپسی وایا دمشق ہوئی تو دمشق میں بدبختوں نے اعلان کر دیا اے دمشق والو تیار ہو جاؤ، بدبخت باغی ان کے سر قلم کیے گئے ہیں اور یہاں ان کے سر قلم آپ کو دکھائے جائیں گے، تیار رہو. نہ سر پہ دوپٹے، دمشق کی گلیاں، وہاں گزرتے گزرتے
वो जो ऊपर मकान था, एक ज़ईफ़ा थी, ज़ईफ़ुल उमर औरत, उसने खाना भेजा हजरत बीबी ज़ैनब को, पानी भेजा, कपड़े भेजे। बीबी ज़ैनब ने उसको बुलाया कि मेरी बात सुन। जब पास आई तो बुलाकर कहा, बीबी इस पूरे करबला से दमिश्क तक हमें किसी ने पूछा भी नहीं, एक तू है जिसने मालूम नहीं क्या समझ के हमें खिला दिया, पिला दिया और कपड़े दे दिए। बस इतना बता तेरा नाम क्या है और तूने हमारे साथ नेकी क्यों की? हम तो तुझे नहीं जानते। अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरे हाल पे करम करे, बस इतना बता कि तूने क्या समझ के हम पे नेकी की। उस ज़ईफ़ा ने कहा, जिसने वो माल, कपड़े और खाना भेजा, पानी भेजा, उसने कहा, बीबी मुझे मालूम नहीं आप कौन है, मैं नहीं आपको जानती। एक वक्त गुजरा था, मैं सैयदा कायनात के घर में नौकरी करती थी, तो मैं उनकी लौंडी थी, नौकर थी। मैं सारी जिंदगी उनकी नौकर रही। जब वक्त वफात आया तो मैंने सैयदा से कहा, बीबी जी कोई नसीहत कर दें, कोई बात बता दें ताकि मैं इस पर आपके बाद अमल कर सकूं। तो मेरी सैयदा ने मुझे एक नसीहत की थी कि ए फिजा, जब कभी, उनको पता था ये दमिश्क से आएंगे, फरमाया ए फिजा, जब कभी तेरे घर के बाहर कुछ लोग परदेसी नजर आए, मुसाफिर नजर आए, बस उनको खिला देना, उनको पिला देना। तो बड़ी देर से मैं देख रही थी वो कौन है बागी, तो मैं देख रही थी ये मुसाफिर हैं। तो मेरी सैयदा ने कहा था बस मुसाफिर समझ के उनकी खिदमत कर देना। सैयदा बीबी ज़ैनब ने पूछा, आपका नाम क्या? कहा, मेरा नाम फिजा। नौकरानी थी। पूछा, अच्छा बीबी फिजा बता तेरी मुराद क्या है, हम दुआ करें अल्लाह तेरी कबूल करे। तो फिजा ने कहा, बीबी एक हसरत है, एक हसरत। मैं जब बचपन में आई थी ना सैयदा के पास, तो हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चे थे। दुआ कर दे मैं मरने से पहले उनको देख लूं, दुआ कर दे मैं मरने से पहले उनको देखूं। नेज़े सामने थे, सर हुसैन सामने थे। तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी, बीबी तेरी मुराद पूरी हो गई, मैं ज़ैनब हूं और वो सर हुसैन का हो। वहां से फिर मदीना चले। कोई पल बदबख्तों ने उनको आराम और चैन आने नहीं दिया। एक पल हो गए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा था हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बाबा जान मुझे इजाजत दें, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मेरा बाबा मेरे सामने जाए। फरमानी बेटे इजाजत नहीं, नहीं बाबा, इस परदेश में भाई भी चले गए, और मोहम्मद भी चले गए, कासिम भी चला गया, अकील भी चल, मुस्लिम बिन अकील भी चले गया। फरमाने की इजाजत नहीं, मेरी नस्ल की बका ज़ैनुल आबिदीन से, मेरी नस्ल की जिंदगी ज़ैनुल आबिदीन। आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बेटा नाना को मेरा सलाम कहना। नाना को सारे रास्ते खामोश रहे और मदीना खबर पहुंच गई थी वो जो हुसैन को लेकर गए थे वो हुसैन के बगैर आ रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारे रास्ते खामोश, गम को दबोच के रखा, कहीं मेरी बेबसी जाहिर ना हो, कहीं लोग ये न कहें डर गए, कहीं ये ना समझ लें यजीद के तख्त को देख के माज़अल्लाह डर गए। नहीं, जहां भी बोले हक के साथ डट के बोले। वहां से जब सैयदा ज़ैनब निकलने लगी तब उन्होंने मदीना की तरफ मुंह करके आहो बुका करते हुए कहा था, नाना जान ये हुसैन आपका पड़ा है जिसे आप अपनी सवारी लेके चला करते। इस बेयारो मददगार जगह पर, इस आबो गया वाले मुकाम पर आपके हुसैन को चादर देने वाला भी कोई नहीं। पहली रात वहां थे क्योंकि जिस्म वहीं थे, सर चले थे, लाशें जो लाशाए मुकद्दसा थे वो वहीं रह गए थे और सर हुसैन सबसे आगे।
ایک شخص روایت بیان کرتا کہ میں آگے آگے تھا تو میں حیران تھا، تو ایک بدبخت ان میں سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کے الفاظ کیا تھے کہ کچھ لوگ جو وفات پا گئے ان کو اللہ نے پھر زندہ کیا، تو کیا یہ اللہ کی عجیب تر چیزیں نہیں کہ وفات پائی پھر زندہ ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں وہ تلاوت کر رہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یک لخت امام حسین کے لبوں سے آواز آئی، ان کو دیکھتے ہو کہ بڑا عجیب ہے، مجھے نہیں دیکھتے، سر کہاں ہے دھڑ کہاں ہے؟ ارے میرا سر، ان کا تو دھڑ ساتھ تھا، میرا تو دھڑ بھی ساتھ نہیں، کیا میرا واقعہ سب سے زیادہ تعجب والا نہیں؟ قدم قدم پر اللہ نے عظمت حسین کو اتنا اجاگر کیا کہ لوگ قیامت تک نعرہ حسین لگاتے رہے کہ حسین ہی زندہ ہے۔ آج بھی آپ یزید کا تخت دیکھ لیں، اس کی ویڈیو ملتی، اس بدبخت کے قبر پر جتنے آپ کو درخت نظر آئیں گے سب سوکھ کر کانٹا بن گئے۔ حالانکہ درختوں کا قصور نہیں، درخت ذکر کرتے ہیں، مگر درخت بھی شرماتے ہیں کہ ہم دفن جس شخص کے پاس ہیں اس کے 1000 گنا بات کے رہتے تو اچھا تھا، مگر اس بدبخت کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی نحوست آ گئی۔ امام زین العابدین جب مدینہ واپس آئے، مدینہ کی گلیاں نظر آئیں، اب آپ کی برداشت جواب دے گی۔ یہی وہ مدینہ تھا جہاں نانا نے حسین کو اٹھایا تھا، یہی وہ مدینہ تھا جہاں سیدہ کائنات نے حسین کو پالا تھا، یہی وہ مدینہ تھا جہاں حسن و حسین دوڑتے تھے اور آمنہ کا لال پیچھا کرتا تھا، یہی وہ مدینہ تھا جن کی گلیوں میں مصطفیٰ کی محبت بھری تھی، اور ان گلیوں میں مصطفیٰ سوار بن کے اپنے بچوں کو سواری کر کے ان کی سواری بن کر گلیوں میں جاتے۔ صحابہ کہتے کیا کہنا سواری کا؟ حضور کہتے سواری تو اچھی ہے، سوار کیسا ہے؟ پھر چیخیں نکل گئی، پھر امام زین العابدین جی بھر کے روئے۔ وہ اتنا عرصہ کربلا میں بند تھا، غم حسین پھٹ چکا تھا کہ آج میں وہاں نہیں رو سکا، کیوں؟ بدبختوں کے سامنے رونا میرا بنتا نہیں تھا۔ اور پھر اپنی والدہ سے کہتے کہ مجھے اجازت دیں پہلے میں نانا کو سلام کراؤں۔ نانا کے روزے پر گئے، سب گئے۔ پھر آپ بتائیں پھر سیدہ زینب نے کیا سنایا ہوگا، کیا کیا بتایا ہوگا؟ بابا جان، حسین کو آپ زبان چوستے تھے، حسین کی لوریاں آپ کی زبان ہوتی تھی، حسین کو سینے آپ لگاتے تھے، حسین کو سواری آپ اپنے کندھے پہ کرتے تھے۔ ان بدبختوں نے حسین کو حسین نہ رہنے دیا، پھوڑے دوڑائے، اور کئی جسم پر زخم کے نشان لگائے۔ وہ حسین جس کا انگ انگ آپ کے جسم کو لگا، اس کے انگ انگ پر گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان لگ گئے۔ امام زین العابدین روئے، عرض کیا بابا جان، بابا نے کہا تھا نانا کو سلام کہنا کہ حسین نے آپ کے وعدے کی لاج رکھ لی۔ تو آپ آج بھی دیکھیں حسین کا ذکر آج بھی زندہ۔ تو یزیدیت اس وقت بھی مردہ تھی اور یزیدیت یہی وجہ ہے۔ میں 2 روایتیں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کے محبوب، بعض لوگ بڑا کہتے جی رونا نہیں چاہیے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جبریل اور ایک اور فرشتے نے بتایا کہ اس بچے کو آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے، بس اتنا بتا۔ کمرے میں تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا، اور حسین کندھے پر بیٹھے تھے۔ جب جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ جس کو آپ چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، آپ کی امت اس کو رہنے نہیں دے گی۔ تو ہم نے فرمایا ہے کس کی بات کر رہا؟ فرمایا یہ جو حسین آپ کے پاس۔ فرمایا اس کو کیا ہوگا؟ تو جبریل نے کہا حضور آپ کے غلام اس کو قتل کر دیں۔ اور حضور کمرے میں تھے، رونے کی آواز باہر کیوں آئی؟ کیوں آئی باہر؟ آپ کی ایک عزیزہ نے پوچھا، دروازہ کھولا، ہاں آقا کیا ہوا؟
میں نے تو نہیں حسین کو آپ کے پاس بھیجا, یہ خود ہی چھال مار کے اندر آ گئے. فرما نہیں, یہ بات نہیں. پوچھا پھر؟ فرما بات یہ ہے, جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا یہ بیٹا آپ کی امت شہید کر دے گی, تو میں اس بچے کی قسمت پہ رو رہا ہوں, میرے بیٹے کو میرے امت شہید کرے گی. جبریل امی سامنے کھڑے تھے. جبریل نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں آپ کو کربلا کی مٹی دکھاؤں؟ فرما ہاں دکھا دو. جبریل نے ہاتھ مارا, مٹی لا کے حضور کو دے دی. حضور چوم پہ پھر رو پڑے. فرما ہائے کربلا, تو کتنی بد نصیب ہے کہ تجھ پر میرا حسین تڑپے گا. وہ پھر مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائی, ام المؤمنین, اور ام سلمہ سے فرما اذا تحولت هذه التربہ فاعلمی ان ابنی قد قتل. جس دن یہ مٹی دے کر فرما اے ام سلمہ, جب یہ مٹی سرخ بن جائے مان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو حضرت ام سلمہ ہر روز اس مٹی کو دیکھتی تھی, پتہ نہیں وہ دن کتنا عظیم ہوگا, پتہ نہیں وہ دن کتنا عظیم ہوگا. اور جس دن شہادت ہوئی صبح ام سلمہ بھی روئیں, جس دن شہادت ام سلمہ بھی روئیں اور حضرت ابن عباس بھی روئے. دونوں نے خواب میں دیکھا. پوچھا کہ آپ کیوں روئی؟ فرمایا حضور خواب میں نظر آئے ہیں, کربلا سے گزرے ہیں, آپ کے بال بکھرے, اوپر ڈسٹ پڑی. تو ہم نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا سارا دن حسین کی قربانی دیکھتا رہا, میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار تھا, آج سارا دن میں اپنے بیٹے کی قربانی دیکھتا رہا ہوں, میرا حسین قربان کیسے ہوتا. تو میں سب کی مٹی اکٹھی کرتا رہا ہوں, خون اکٹھا کرتا رہا, اب میں لے کے جا رہا ہوں. دونوں نے وہی تاریخ لکھی, اور جب کربلا کی شہادت پہنچی تب پتا چلا کہ جو حضور نے بتایا حق اور سچ بتایا. تو کربلا میں آقا کی بھی جلوہ گری ہوئی, کربلا میں سیدہ کائنات کی بھی جلوہ گری ہوئی. امامنا زین العابدین آپ کی رکت بند نہیں ہوتی تھی. جب بھی آپ کے آگے کھانا رکھا جاتا, پانی رکھا جاتا, تو آپ کی ہچکی بن جاتی. پوچھا جاتا حضور آپ کے آگے کھانا رکھا تو ہچکی کیوں بن جاتی؟ تو فروغ کا فرماتے کہ لوگ تو جانور ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں, ظالموں نے تو میرے بابا کو پانی بھی نہ پوچھا تھا. اگر حضور چاہتے تو اللہ سے کہتے مولا میرے حسین پر کربلا کی تکلیف نہ آئے, تو کیا خیال قبول ہونی تھی کہ نہیں ہونی؟ ہونی تھی نا, اس پر راضی تھی. اچھا مولا تیری مرضی, اچھا مولا تو جس تیرے راضی. ان لوگوں کی بدبختی پر پریشان ہوئے کہ بدبختو میرے حسین کے ساتھ تم نے یہ کرنا. اب آپ دیکھیں لائٹ بند ہے, قربان جائیں. بڑی پیاری بات میں سنانے لگا ہے, یہ بات علامہ عدنان بھائی صاحب نے کی. رات کا وقت امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیا, سب کو جمع کیا اور حضرت عباس سے فرمایا چراغ جلاؤ. انہوں نے چراغ جلایا, بیٹے مجھے بھی پانی پلا. جب چراغ جلایا تو امام حسین نے فرمایا اچھا میرے دوستو, میرے سنگیوں, میرے دیوانوں, دیکھو اونٹ باہر ہیں, گھوڑے باہر ہیں, بیٹا لنگر میں منگوا لیں بیٹا بس دعا. فرمایا عباس بات سنو, رات کا وقت جی. فرمایا چراغ جلاؤ. چراغ جلایا تو حضرت امام حسین نے سب سے فرمایا سنو اونٹ باہر باندھے ہوئے, گھوڑے موجود ہیں, میں تم سے راضی, چلے جاؤ. میں تم سے راضی ہوں, چلے جاؤ. میں تم سے راضی, تم کربلا میں میرے ساتھ آئے. ایک بھی نہیں اٹھا. امام حسین کے ساتھ جو آئے تھے ان میں سے کوئی جانے کے لیے ایک بھی نہیں اٹھا. فرمایا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, چلو چراغ بجھا دو. چراغ بجھا کر فرمایا اب چلے جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا. فرمایا بعد چراغ جلاؤ.
چراغ جلا سارے موجود. فرمایا اچھا اب بھی نہیں گئے. آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے چلے جانے سے جنت نہیں ملے گی, اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ تو تم چلے جاؤ گے تو کل جنت نہیں ملے گی. فرمایا جاؤ جنت کا ضامن میں ہوں, چلے جاؤ پر جنت کا ضامن میں بنتا ہوں, میں نہیں پوچھوں گا تم سے, میں تم سے راضی, چلے جاؤ. اب جنت کا ضامن میں, چلے جاؤ جنت تمہاری. آپ نے پھر موقع دیا, چراغ بند کیا, جب چراغ جلایا ایک بھی نہیں گیا, ایک بھی. اب آپ بتائیں یہاں تک ضمانت دے دی کہ چلے جاؤ جنت تمہاری. اب آپ سوچیں جتنے نبی آئے, بات میری غور سے سنی, جتنے نبی آئے سب نے جب بھی اپنی امت کو بلایا تو یہی کہا آ جاؤ جنت ملے گی, آ جاؤ جنت ملے گی, آ جاؤ جنت ملے گی. ایک حسین ہے وہ کہتا ہے چلے جاؤ جنت ملے گی, چلے جاؤ جنت ملے. لوگ بلا کر جنت دیتے ہیں اور امام حسین وفا کا منظر دیکھ کے جنت دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے وفادار ہیں, حسین کو چھوڑتے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کا جو درد ہے وہ ایسا بنا دیا کہ جب بھی 10 محرم آتی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا ہی ہمیں کاٹ کے چلا گیا. ایسے لگتا ہے کہ نہیں, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا ماں باپ سے بھی بڑھ کر, بیٹے سے بھی بڑھ کر, ٹھیک ہے, بڑھ کر, اور اتنا پیارا کوئی چلا گیا ہے کہ جس کے بغیر جینا نہیں رہتا. اس لیے آقا دو جان السلام نے, میں 2 فرمان آپ کو سنا دوں. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھ سے یا میری آل سے بغض کرے, یہ بات لوگوں کو بڑی عادت بری ہوتی ہے, انہیں جی نہیں اتنا ذکر حسین نہیں کرنا چاہیے, بات کر لیا ذکر کر اللہ کا, ذکر کر رسول کا. نہیں, حسین کا ذکر بھی ذکر قرآن ہے. یہ باتیں میں 2 کر رہا ہوں آخری. حسین کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کا ذکر. آپ کہیں گے جی کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے, حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے. جب رب نے کہہ دیا قرآن میں آ گیا, اب انکار کس کا؟ تو حسن اور حسین مصطفیٰ کے کیا ہوئے؟ بیٹے. جب یہ آج قرآن کی آپ جب پڑھیں گے ندوا بنا انا و ابناکم و نساءنا و نساکم و انفسنا و انفسکم, تو آپ اس بات کو, کوئی بات نہیں, آپ اس بات کو نکال دیں کہ قرآن کی آیت میں سے نہیں تھی, میں نہیں پڑھنا تھی حسن و حسین کا نام. تو جب آپ قرآن کی آیت نکالیں گے تو آپ کی نماز ہی گئی. اللہ نے حسن و حسین کو مصطفیٰ کا بیٹا بنا کر قرآن کا حصہ بنا دیا. ٹھیک, تو آقا نے کیا فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان, لا یبغضنا اہل البیت رجل. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا, جو شخص بھی بغض, بعض بدبخت کہتے او جی یزید بھی ٹھیک تھی, امام حسین نے جلدی کی تھی, یہ نہیں سی کرنا چاہیے تھا. نا, یزید غلط تھا, حسین صحیح تھا. بولیے, یزید غلط تھا, کافر تھا, بدبخت تھا, ملعون تھا, اور حسین سچ تھا, حق تھا, اور مصطفیٰ کی نعمت تھی. میرے آقا نے فرمایا جو شخص ہم اہل بیت سے بغض کرے گا الا ادخلہ اللہ النار, اللہ اس بدبخت کو جہنم میں ڈال دے گا. ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں, نماز پڑھنے والا دوزخ نہیں جاندہ. میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے, آقا نے فرمایا لوگو من ابغضنا اہل البیت, جس نے ہم اہل بیت سے بغض کیا, حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا, اگر کسی نے ہم سے کیا بغض, سن لیں
رب اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن مسلمان کر کے نہیں، یہودی بنا کے. کیا بنا کے؟ یہودی بنا کے. اور آگے سنیں، فقلت یا رسول اللہ فإن صام وصلى، وہ صحابی عرض کرتے ہیں آقا وہ نماز پڑھے مسلمان ہو کے یا روزہ رکھے تب بھی یہودی ہو کے اٹھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نام فإن صام وصلى، وہ بھلے گمان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، رب کو اس کے روزوں کی اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ کا باغی ہے. اس لیے ہم لوگ الحمدللہ تعالی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور صلہ کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا من احب حسن و حسینا، جس نے محبت کی حسن سے، جس نے محبت کی حسین تھی، فقد احبانی، اس نے مصطفیٰ سے محبت کی. حسن سے محبت، مصطفیٰ سے محبت، حسین سے محبت، مصطفیٰ سے محبت. ومن احب ابوہما، جس نے ان کے باپ سے محبت کی، وہ امہما، اور ان کی ماں سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبانی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی رب ان کو اکٹھا کر کے جنت میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبتیں بڑی دی، کہیں انبیاء کی محبت، کہیں اولیاء کی محبت، کہیں اہل بیت کی محبت، کہیں عرفاء صلحاء کی محبت. تو جس کی محبت ملے گی وہ نیک ہو، صالح ہو. آقا فرماتے ہیں جنت میں اللہ پاک نیک کی محبت کے صدقے میں آپ کو بھی اسی نیک کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. اللہ پاک ہماری آج کی محفل قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں جی. یہ وظیفہ ہر پریشانی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، ہر دکھ درد کے لیے ہماری بہن بھی کرتی رہی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ میں نے اوائل دور میں دیا تھا. برکت بڑھی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا. سب سے بڑا انعام تاجدار کائنات کا دیدار ہوگا. ایسے لگے گا جیسے حضور میرے پاس بیٹھے ہیں، میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نا جیسے یہ دیکھیں نا دونوں بچے بیٹھے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں، ایسے ہمارا بھی دل کرتا ہے کبھی حضور ہماری سن لیں. ٹھیک ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ ساری نماز پڑھ لیں نا عشاء کی، اس کے بعد آپ جب دیکھیں اب میں فارغ ہوں، اب میں نے چارپائی پہ سونا، بیڈ ریسٹ لینا، قبلہ کی طرف منہ کر لیں. میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. ایک مدینہ پاک کی تصویر لگا لیں. کون سی تصویر؟ دو لگائیں، ایک خانہ کعبہ کی، ایک مدینہ کی. جب ذکر کرنا ہونا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کعبہ کو دیکھیں اور دیکھتے جائیں. اور جب درود پڑھنا ہو تو پھر مدینہ پاک پڑھتے جائیں، روتے جائیں، پڑھتے جائیں. اب درود کیسے پڑھنا؟ پڑھیے میرے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آپ کو میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، قسم اٹھا کہ مجھے یہ وظیفہ جس بزرگ نے دیا تھا وہ حضور غوث اعظم کی اولاد ہے. انہوں نے مجھے فرمایا تھا، اور یہ عام دیا، انہوں نے فرمایا تھا یہ وظیفہ ہمارا تحفہ ہے. آپ جس نیت سے، جس مراد سے، جس کام سے، جس ارادے سے، جس خواہش سے، جس تمنا سے، جس امید سے پڑھیں گے، اللہ پاک اس درود کے صدقے آپ کی مراد پوری فرما دے. اب پڑھنا کیسے؟ قبلہ رخ بیٹھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا. فون نہیں سننا، موبائل نہیں پاس رکھنا، باتیں نہیں کرنی، آنکھیں کھول کے نہیں دیکھنا، پتی پھول کی رکھ لیں آگے. چند دنوں کے بعد آپ کو ایک عجیب سی خوشبو آئے گی، بڑی عجیب سی خوشبو آئے گی. وہ خوشبو وہ نہیں ہوگی جو آپ کے سامنے لگی. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوگی جو آپ کے آگے لگی. سمجھ جائیں کرم کی بہار خوشبو کے ساتھ چل پڑی.
بڑے بڑے اولیاء. آپ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے, آپ درود کم پڑھتے. خدا کی قسم آپ روٹین بنا لیں, روٹین بنا لیں. آپ کی ہر رات مدینہ طیبہ میں بچ رہو. سب سے بڑی کمزوری پتہ کہاں؟ نماز. نماز میں آپ کا خیال بڑھے آتا. آسان حل, مصلی لیں بڑا, چھوٹا نہ ہو, بڑا لیں, تاکہ وہ مصلی جہاں آپ کی آنکھ سجدہ کرے وہاں خانہ کعبہ کی پکچر بن گئی, وہ لے لے. اس میں آپ کو فائدہ یہ کہ خیال نہیں آئے گا. اللہ, اگر نہیں تو سامنے تصویر لگا لیں بڑی, اللہ اکبر, بس دیکھتے جائیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جی. مولا تو کتنا سونا ہوگا, تو کتنا عظیم ہے. بس یہ باتیں کرتے جائیں, پھر آپ کی عادت پکی اتنی ہو جائے گی کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا کہ میں نے نماز پڑھنی, ساتھ ہی وہ خیال آئے گا سامنے اللہ. امام جان العابدین تلاوت کر رہے تھے, قرآن مجید سے پڑھتے پڑھتے یکدم آنکھ کھلی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا قرآن پڑھ رہا تھا, تو پڑھتے پڑھتے آنکھ کھلی تو آگے قرآن والا بیٹھا ہوا تھا. یہ جو نا ہماری بیٹیاں جن کے منہ بگڑے ہوئے ہیں, پکوڑے کی طرح بنا حاضی پریشان, آج سے آپ یہ درود شروع کر دیں. کیوں بیٹے؟ کون سا؟ الصلاۃ والسلام علیکا. یا اور یہ ایک بات یاد رکھیں, اگر حضور کا کرم لینا ہے تو دل کرم والا بنا. حسد نکال دیں, کینہ نکال دیں, بغض نکال دیں. میں نے پیپسی نہیں سی پلائی, نہیں, میں گئی میں نے عزت نہیں دیتی, چھوڑ دیں. میں الحمدللہ کسی کے گھر جاتا ہوں, میں اپنے سسرال بھی جاتا ہوں, کئی بار چائے نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں ہوتی کوئی چیز, چھوڑ دیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کو سعودی عرب زیارت کے لیے بلایا گیا, تو ان کو نا خانہ کعبہ کی جو چابی تھی نا اس کی زیارت کرانی. وہ بڑے مست مدذوب تھے, حکیم محمد عبداللہ ان کا نام تھا, اللہ غری کی رحمت فرما. کہتے ہیں پہلے دن تو میں گیا تو میں نے زیارت کی, جو میری حالت ہوئی کہ خانہ کعبہ کی چابی, اور صحابی کی اولاد میں. اگلے دن مجھے بادشاہ نے پھر بندہ بھیجا, اور بندہ بھیج کر کہا ایک آپ ہوں گے, ایک میں ہوں گا, تیسرا بندہ اور ہوگا, چوتھا کوئی نہیں ہوگا. اب وہ حکیم عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانا, ٹیل لالو میں نہیں جانا. خیر وہ رات گزر گئی. اگلے دن وہ آئے تو کہتے ہیں آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ کہتے پہلے جو رات کا مزہ آیا تھا نا, اس سے بڑھ کر آج مزہ آیا کہ میں نہیں گیا, کیونکہ اللہ دیتا بڑا. مجھے بڑا یاد ہے, یہاں پہ ہماری مامی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ یہاں پہ ایک میل والے ہیں جو ہر سال 11-12 عمرے کی ٹکٹیں دیتے ہیں, اس شیخوپورہ میل والے. میرا دل کر پڑا, نیت میں نے بھی کر لی, ماں میری اجازت دے بھی کہ خبردار نہیں جانا. موسم اتوں آ گیا ٹھنڈا, میں ماروں ڈنڈی, میں کہا می ٹھنڈ پہ نہیں تیرا. یہ سارے چلے گئے, یہ ہماری ممانی بھی چلی گئی, میں لوس ہاں. میں آسمان کو دیکھا, واہ چنگی ماں دیتی ہے, نہ جان دینا تو نہ. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ سے پیار کی. رات کو حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کی جالی کے پاس مجھے بزرگوں کی زیارت ہو. ادھر زیارت نہیں ہوئی, اللہ نے بغیر ٹکٹ کے مجھے مدینہ پاک کا دیدار کرا دیا. صبح میں نے اٹھ کر آپا جی سے کہا, میں نے کہا آپا جی تو ہاں تو جان کوئی نہیں دیتا, پر رب نے دیدار کرا دیا. یہ ہوتا ماں باپ کی خدمت. میں کہتا ہوں ماں باپ کی نوکری کرو, یہ ہیرے نہیں ملتے بعد میں. بعد میں بڑے ختم دلاتے ہیں, مولویوں کی جیبیں بھرتے ہیں, کاکھ نہیں ملتا اگر آج نہیں خدمت. اس لیے جس کو جیسی ماں ملی, میں بڑا اندازہ, ایک دفعہ زلزلہ آ گیا, میں ماں کو اٹھا کے بھاگ پڑا, پھر کتنے لے کے چلا, میں ہاں پانچ زلزلہ آ گیا, کچھ نہیں تھا, چل اندر. میں پھر اندر لے آیا, زلزلہ ختم ہو گیا. میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جیرے اللہ کے حوالے کیتا ہے, میں نے کیوں ڈر لگتا؟ بالکل ٹھیک. یعنی بڑوں کی جو پرسکون لفظ ہوتے ہیں ان میں بھی بڑا سکون ہوتا ہے. اللہ ان کو رحمت دے. میری ماں نے مجھے پالا, مجھے بنایا, اور میں نے جب پاسپورٹ بنوایا تو مجھے انہوں نے بین کر دیا, نہیں جانا. بڑا زور لگایا, میں نے کہا بغداد شریف ہوا ہوں, نہیں جانا. میں نے کہا میں اور بہنوئی جی چلے جائیں, پہلے تو اجازت دے دی, جب پتا چلا جان لگا پھر میں نہیں جانا, تو کر کے بجا. پھر مجھے ویس کرنے کی بڑی بات یاد آئی. میں نے کہا واقعی ویس کرنے کبھی رحمت ماں کی وفا کے صدقے میں. اس لیے
माँ के कदम चूमे, माँ के हाथ चूमे, माँ का सर चूमे, माएँ नहीं मिलती। कायनात मिल जाती, बीवियां मिल जाती, पर माएँ मैंने अपने लिए नहीं मांगे, नबी के लिए मांगे, मैंने रसूल के लिए मांगे, जिस रसूल के नाम पर तू खा रहा। बड़ा मिलाद आ रहा, इस बड़े मिलाद में आप सब इस महफिल की मेजबान हैं। क्या हैं? मेजबान। आप भी मेजबान, हमारी बेटी भी मेजबान, बाकी नहीं, ठीक है ना। मुनीब भी मेजबान है। मुनीब कैमरे वाला सुन रहा, मुनीब भाई आपकी तरफ से 5 दे के आएंगी तो बेगम मिलेगी आपको। और राना आसन साहब आपके पास तो खुला खाता है, आपको मैसेज दे रहा हूं, आपको अल्लाह पाक ने बढ़ा दिया, आपके लिए भी दुआ है। इसी तरह मैं दुआ से पहले मैसेज दे दूं, मोहतरम कैसर पीरजादा, आपकी वालिदा को, आपकी बहनों को और आपको अल्लाह पाक तरक्की दे। मोहतरम चौधरी मोहम्मद अली ऑस्ट्रेलिया से, आपकी बहनें और आपके अम्मी और अब्बू का अल्लाह पाक शफा दे। इसी तरीके से लंदन मेरी बेटियां हैं, अब मैं नाम नहीं ले सकता, मजबूरी, मैं उनको भी खास तौर पे कहूँगा कि अल्लाह पाक आपके बच्चियों पर करम फरमाए। बिलखुसूस मेरी बेटी फरजाना, अल्लाह पाक उसके बेटे को शफा दे, जल्द शफा दे। इसी तरीके से कनाडा में मून साहब, अल्लाह उनको शफा दे। इसी तरीके से कनाडा में असद भाई हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत से नवाजे, अपनी इनामात से नवाजे। जितने भी पाकिस्तान में, और जो नाम नहीं ले सकते, हमारी बेटी अनीला है, मैं इतना ही नाम लेता हूँ। अल्लाह पाक हमारी बेटी अनीला को हुजूर का इश्क नसीब फरमा, उनका घर में बरकतें दे। और मेरे दाएं बाएं काफ़ी औरतें बैठी, मैं आपसे भी कहूँगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जश्न मिलाद, और ये उस नबी का मिलाद है जिस नबी के सदके हमें इज्जत मिली, मोहब्बत मिली। जिस बंदे के पास औलाद है, जिस बंदे के पास रोजगार है, जिस बंदे के पास मोहब्बत वाली इबादत गुजार बीवी है, जिस बंदे के पास माल वज़र है, जिस बंदे के पास अपनी बिल्डिंग है, कारोबार है, उसको मुस्तफ़ा की जात पर कुर्बानी देनी चाहिए। और मेरी बेटियों ने आज हमने सबसे पहले बिस्मिल्लाह कर दी, और सबसे पहले बिस्मिल्लाह करने वाला ये गुनाहगार है, मदीना की गलियों का रूड़ा कूड़ा। तो आज हमारी सारी बहनों ने भी दुआ की है, सब बहनों ने इरादा किया है कि वो हुजूर के मिलाद पर बढ़ चढ़ कर शामिल होंगे। इसी तरीके से जो जमा होता था वो यहाँ जमा करवाते जाए। ऐसा भी होता ना, बाज़ का अखराजात जमा नहीं होते, बाद आपके मिलने वाले फैमिली में मन्नत मान लें, नियत कर लें, या अल्लाह मेरी बेटी को शफा दे दे, या अल्लाह मेरी बेटी को औलाद दे दे, रोजगार दे दे, या अल्लाह मेरा मियाँ ठीक कर दे, इरादा कर लें। इसी तरीके से समरा है, उसकी बहनें हैं बाहर के मुल्क में रहती हैं, अल्लाह उन पर करम फरमाए, आपका भाइयों पे करम फरमाए, आपकी वालिदा माजिदा पे करम फरमाए, उनकी सारी बेटियों पे, बहनें जितनी हैं, अल्लाह उनके हाल पे करम फरमाए। और जो बे औलाद हों, बिलखुसूस बे औलाद हैं, अल्लाह उनके हाल पे करम फरमाए। और जिनको बेटे की तलब, अल्लाह उनके बेटे दे, जिनकी बेटियों की तरफ उनको अल्लाह बेटियां दे। हमारी आमना को खुशियों का समंदर अता करे, ठीक है। इसी तरह हमारी ये बहन हैं, ये जितनी तकलीफ में आई हैं, अल्लाह इनके बेटों पर और बेटियों पर करम फरमाए। तो मिलाद बड़ा, अभी बाद में आप नाम लिखवा दीजिएगा, अपने नंबर दे दीजिए, जिनके नंबर नहीं है वो नंबर दे दें, दुआ कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा। मौला हमारी बहनों तेरे दरबार में महबूब पर दरूद और सलाम पढ़कर हाथ उठाए बैठी, उनकी दुआएं कबूल फरमा ले, इल्तिजाएं कबूल कर ले, उम्मीदें कबूल फरमा ले। जो बे औलाद है उसे औलाद दे दे, मकरूज है कर्जों से नजात दे दे, बीमार है शफाया भी दे दे, तंग दत है खुशहाली दे दे। सबके माल पे, जान पे, औलाद पे, दीन पे, दुनिया पे लुत्फ करम नसीब फरमा। मौला जिन बेटियों को बेटों की तलब बेटे दे दे, बेटियों की तलब बेटियां दे दे, जिनके घर रोजगार नहीं उनको रोजगार दे दे। मौला सबके हाल पे करम फरमा दे। हमारी नायला बेटी पे करम फरमा, हमारी इकरा पे करम फरमा, आमना पे करम फरमा, ये हमारी बेटी पे करम फरमा। मौला जिस जिस माँ बहन बेटी ने तेरे दरबार में इल्तिजा कर दी, मौला कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा। इस इदारे के साथ तावन करने वाले वो भाई मोहतरम मोहम्मद अली चौधरी साहब, मोहतरम मुनव्वर पीरजादा साहब के लख्ते जिगर कैसर पीरजादा साहब,
ان کے والدین پر مولا ان کے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو حضور علیہ السلام کی ہمسائیگی عطا فرما. فرزانہ بیٹی پر، انیلا بیٹی پر، جس ماں نے، بہن نے، بیٹی نے اس ادارے کی مجالس و محافل کو سجایا ہے مولا سب کے دین اور دنیا کی رحمتوں سے فیض یاب فرما دے. مولا کوئی محروم نہ جائے، کوئی مایوس نہ جائے، ہر ایک کو بامراد کر دے. جو بے اولاد ہے ہماری بہن، ان کے گھر میں اولاد نہیں مولا ان کو بیٹے دے دے. جن کے میاں بیوی میں تکالیف ہیں مولا ان کو صلح کلی عطا فرما. ان کے درمیان ایسی محبت دے مولا تجھے تیرے رسول کا واسطہ. ہماری بہنیں جن کے میاں ان کے ساتھ تعلق صحیح نہیں رکھتے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے مولا تجھے حضور کی محبت کا واسطہ ان کی محبت کو سلامتی دے دے. جن ماؤں بہنیں بیٹیوں نے مجھے فون کیا کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہیں مولا تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے لیے مخلص بنا دے، للہیت والے بنا دے. ان کو اپنے کاروبار کا احساس اور درد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہر ایک کو شفا دے دے، ہر ایک کو شفا دے دے، ہر ایک کو شفا دے دے. آفات و حادثات و بلیجات سے بچا، ذلت سے بچا، خوف سے بچا، بدنامی سے بچا، پریشانی سے بچا. اس ملک کے حال پہ کرم فرما. دہشت گردی سے اس ملک کا محفوظ فرما. تباہ کاریوں سے بچا. ہر وہ شخص جو تیرے محبوب کے دین کو برباد کرنے پر تیار ہے مولا ہمیں اس کے فتنوں سے بچا، ہمیں وحشت سے بچا، ہمیں ان کی شرارتوں سے بچا. اس ملک ملت کو ہر فتنہ باز سے بچا، ہر شیطان قسم کے لوگوں سے بچا. جو بھی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے مولا اس کے بدبختیوں سے اس ملک کو محفوظ فرما. اس ملک کو سلامتی عطا فرما. اس ملک کو ترقی دے، بلندی دے، وسعت دے مولا. ہر شر سے بچا، ہر ظلم سے بچا، ہر قہر سے بچا اور خاص رحمت کا نزول فرما دے، خاص رحمت کا نزول فرما دے. میرے والدین سمیت جن کے ماں، باپ، بیوی، بچے، آئزہ و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی قبروں کو ٹھنڈک عطا کر، روح مصطفیٰ عطا کر، رحمت مصطفیٰ عطا کر. معلوم ہے جو دعا مانگتا ہے مولا تو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. ہمیں معلوم ہے مگر مولا ہمارا دل نہیں ٹکتا، دل کو سکون نہیں ملتا. دل کو قرار دے دے، سکون دے دے، آرام دے دے. جو دور میرے بیٹے میری بیٹیاں جو ہمارے جشن میلاد کی فکر کرتے ہیں، محترم بلال بٹ صاحب بالخصوص، محترم محمد علی چودھری صاحب ہیں، کیچر پیرزادہ صاحب ہیں، رانا احسن صاحب ہیں مولا جو بھی میرے محبوب کے لیے اس محفل کو سجاتا ہے اس کی زندگی کے روزگار بابرکت بنا دے، زندگی بابرکت بنا دے، ان کے مال جان اولاد بابرکت بنا دے. مولا اس ادارے پر رحمت فرما، کرم فرما، لطف فرما. اور ہمارے جتنے چھوٹے چھوٹے چوچے آج کی محفل میں بیٹھے مولا سب کو وقت کا ولی بنا دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.